أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، ولعنة الله إلى أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں۔ خداوند عالم نے پورے زمانے کو خلق کیا ہے، اور وہ عصر کو یعنی زمانے کو پورے طریقے سے خلق کرنے کے بعد اس نے لوگوں کو زمانے کے مختلف حصوں میں دنیا میں بھیجا ہے۔ وہی وہ ہے کہ جو موت اور حیات اور وقت کا موجد اور خالق ہے۔ اگر اس نے پورے زمانے کو دیکھا ہے، چونکہ اس کے علم غیب میں ہے ماضی، حال اور مستقبل، اور دیکھنے کے بعد اگر وہ اعلان کرتا ہے کہ پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کو حق و صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہوا کہ بنی نوع انسانیت پورے طریقے سے خسارے میں ہے، اور سوائے چند کے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں اور حق اور صبر پر قائم رہتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں اس کی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر پوری انسانیت خسارے میں ہے تو صاحبان ایمان میں کون سی فضیلت پیدا ہوتی ہے؟ اگر انسانیت خسارے میں ہے تو خسارے کی چیز کو پہلے تو خلق ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر خلق کی جائے گی تو خسارہ ہوگا۔ اللہ کو کیا معلوم نہیں تھا؟ نہیں، اللہ کے علم میں سب کچھ تھا، لیکن خداوند عالم یہ چاہتا تھا کہ انسانیت کے سامنے کھلا میدان پیش کیا جائے اور انسانیت کو انسانیت کی منزل پر رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص انسانیت سے پست منزل کی طرف چلا جاتا ہے تو بھی خسارے میں رہے گا، اگر فقط انسان رہتا ہے تو بھی خسارے میں رہے گا، اور اگر اور پستی کی طرف چلا جاتا ہے تو بھی خسارے میں رہے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان دکھائی تو دے لیکن اتنا زیادہ پست ہو جائے کہ وہ انسانیت سے گر جائے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ پست ہو جائے؟ تو قرآن مجید نے دونوں مقامات کو بیان کیا ہے۔ ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپائے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر انسان گر جائے اپنی انسانیت سے تو وہ چوپائے یعنی جانوروں تک، اس سے اپنے ایک درجے نیچے پہنچ جاتا ہے، ان جانوروں کے مقابلے میں جانوروں کے قریب پہنچ جاتا ہے، جانوروں کی صف میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ بھی گر سکتا ہے کیا انسان؟ تو قرآن نے اس کو بھی بیان کیا اور اس کو کہا کہ منافقین کے لیے کہ یہ منافقین وہ ہیں کہ جو سوکھی ہوئی لکڑیوں کی طرح ہیں جو دیوار سے ٹکا کر رکھ دی گئی۔ تو اب یہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر، یعنی اب یہ نباتات میں پہنچ گیا انسان، اور نباتات میں بھی سرسبز اور شاداب نہیں کہ جو پھل پھول دے، بلکہ سوکھی ہوئی لکڑیاں ہیں جو کسی کام کے نہیں۔ تو انسان اگر گرتا ہے تو اس حد تک گر سکتا ہے۔ اب تلاش یہ کرنا ہے کہ انسان گرتا ہے تو کہاں تک پہنچ جاتا ہے، ایسے انسان کون ہیں؟ تو اس زمانے میں منافقین تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کے سامنے ہاں ہاں کہا اور کہا کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں اور احکامات خدا کو مانتے ہیں، حکم الہی کو مانتے ہیں، وحی الہی پہ یقین کرتے ہیں، قرآن پہ یقین کرتے ہیں، لیکن قرآن میں ہی خدا نے گواہی دی کہ یہ رسول آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔
کہ یہ آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں اور ان کو ہم دوہرا عذاب دیں گے. وہی منافقین کہ جنہوں نے رسول کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کیا. حد یہ ہے کہ رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی. ہر جنگ کے میدان میں انہوں نے اسلام کے خلاف کام کیا. یہ منافقین اور اس کے بعد وہ طلقاء کہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں مجبوری سے آئے تھے. اس گروہ نے مل کے طے کر لیا تھا کہ پیغمبر کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا، اور اگر پیغمبر کسی طریقے سے لے بھی لیں تو بعد پیغمبر ہم ان کی آل کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ جس سلوک سے ہم سارے بدلے نکال لیں گے. چنانچہ آپ اگر توجہ کریں تو پیغمبر کی رحلت مدینے میں ہوئی تھی، اور تاریخ کے مطابق اسی دن پیغمبر دفن بھی نہیں ہوئے تھے. 2 یا 3 روز کے بعد پیغمبر کی تدفین ہوئی ہے. تو مدینے کے لوگ آخر کار مدینے میں آ ہی رہے تھے اور رہتے بھی تھے. 2 یا 3 دن تک اگر پیغمبر دفن نہیں ہوتے ہیں تو یہ لوگ کیا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ رہے تھے؟ آتے ہوں گے. اور اگر یہ مسجد میں آتے تھے تو پیغمبر کو نہیں پاتے ہوں گے. ان کو خبر ہوتی ہوگی کہ پیغمبر اس دنیا سے چلے گا. ساری خبر ملنے کے باوجود بھی اور اطلاع ہونے کے باوجود بھی پیغمبر کے دفن میں شریک نہیں ہوئے. مدینے کی آبادی اس وقت جو بھی تھی 10,000 15,000 جو بھی آپ طے کر لیں، یہ وہاں سے بغض ان کا پیغمبر سے چلا. اب اس کے بعد پیغمبر کی وفات کے بعد 6 مہینے کا وقت ہے. زیادہ سے زیادہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس میں پیغمبر کی چہیتی بیٹی 18 سال کے سن میں دنیا سے چلی گئی. یہ ایک الگ سوال ہے کہ 18 سال کوئی اتنی عمر نہیں ہوتی ہے کہ کوئی عورت دنیا سے چلی جائے. کیا اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا سے گئی؟ مگر اس دنیا سے وہ گئی اور خوش نہیں گئی. اس کے بہت سے شواہد مل جاتے ہیں کہ جہاں اس نے صاف صاف پیغمبر کی اس بیٹی نے فرمایا کہ میں ناراض ہو کے جا رہی ہوں، میں خوش ہو کے نہیں جا رہی ہوں. اس نے وہ مرثیہ پڑھا ہے کہ جس میں اس نے کہا ہے کہ صبت علیہ مصائب النار سرنا لیا. اس کے معنی یہ ہے کہ بیٹی بھی ناراض گئی، لیکن وہ بیٹی وہ تھی کہ جس کے گھر پر اگر کوئی مانگنے والا سوال کرنے والا پہنچ جاتا تھا تو تاریخ گواہ ہے کہ اس بیٹی نے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا ہے کہ مانگنے والے کی حاجت کو پورا نہ کیا ہو. یہ وہی بیٹی ہے کہ جس نے اپنی شادی کا لباس جو اس کے چچا نے دیا تھا وہ تک راہ خدا میں فقیر کو دے دیا تھا. یہ وہی بیٹی ہے کہ جو اپنے بچوں کو تو بھوکا رکھ سکتی تھی لیکن کسی اور کو اپنے گھر سے بھوکا جانے نہیں دینا چاہتی تھی. 6 مہینے کے بعد اس بیٹی کا انتقال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر بیٹی کی شہادت ہو گئی تھی تو اس کا دفن تو ٹھیک سے ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ مدینے میں اسی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو یہ خیال شاید تھا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی قبر کو اذیت نہ پہنچائیں، تو لہذا راتوں رات اس کو دفن کیا گیا اپنی زوجہ کو دفن کرنے کے لیے. اور 40 دوسری قبریں مصنوعی قبریں بنائی گئیں تاکہ جناب فاطمہ زہرا کی قبر محفوظ رہے. یعنی قبر کو اذیت دینے والے اس وقت بھی موجود تھے. یہی حال امام حسن علیہ السلام کے اوپر کے لاشے پہ ہوا. 70 تیر آپ کے تابوت میں لگے. اور یہی حال امام حسین کے ساتھ ہوا کہ جب وہ کربلا کی طرف جا رہے تھے وطن کو چھوڑ کے تو کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا تھا مدینے سے. آج وہی مدینہ ہے اور آج وہی مکہ ہے کہ جہاں پیغمبر کی اسی آل کی خبر کو 100 سال ہو گئے ہیں کہ ظالمین جو اس زمانے کے ظالمین سے کسی طریقے سے کم نہیں. نہ یہ یزید سے کم ہے، نہ یہ شمر سے کم ہے، نہ یہ جو کنفس سے کم ہے، اور نہ کسی اور ظالم سے کم ہے. فرعون، نمرود، شداد، سب کچھ ان کے اندر آپ کو مل جائے گا.
الملاعین قبر ائمہ کو اور اس پر بنے ہوئے مزارات کو توڑ دیا. 100 سال ہونے والے ہیں تقریباً. ان کا ارادہ تو پیغمبر کی قبر کو بھی توڑنے کا ہے. جو سبز گنبد ہے اس کو بھی توڑنا چاہتے ہیں. ان کا ارادہ تو یہ ہے کہ پورے طریقے سے تہس نہس کر کے اسلام کی پوری تاریخ کو ختم کر دیں. مگر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے نہیں، وہ جو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، وہ جس کی رگوں میں علی اور حسین کا خون ہے، وہ جو سید سجاد اور امام حسن کا بیٹا ہے، وہ جو حسن عسکری کا بیٹا ہے، جو کائنات کا نور ہے، فاطمہ کے دل کا سرور ہے اور علی کی دعاؤں کا اثر ہے، وہ پردہ غیبت سے جب نکل آئے گا تو یقین کیجئے اگر ہم اپنے والدین کی قبر کی حفاظت نہ کریں تو دنیا تعجب کرے گی کہ کیسی اولاد ہے. جب ہم پر تعجب کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیسی اولاد ہے، کیونکہ یہ لاپرواہی کر رہی ہے اپنے بزرگوں کی قبروں کی دیکھ ریکھ کے سلسلے میں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف اپنے جد کی قبر، اپنے اجداد کی قبر، اپنی دادی کی قبر کے اوپر مزارات کی پھر سے تعمیر نہ کریں؟ ہم منتظر ہیں اس دن کے کہ جب منتقم خون حسین آئے گا اور صرف امام حسین کے خون کا بدلہ نہیں لے گا بلکہ ان ظالمین کے کرنے والے ظلم کا بدلہ لے گا کہ جو وہابیت نے اور ان وہابی حکمرانوں نے اور علماء نے شیعت کے خلاف کیا اور خصوصاً پیغمبر کی آل کے ساتھ کیا. تو جب وہ آئے گا تو اس کی شان الگ ہوگی، کیونکہ حق کا پرچم لے کے آئے گا اور پورے کائنات پر ایک صدا گونجے گی کہ پیغمبر کا لال آ گیا، علی کا بیٹا آ گیا، اور اس کے علاوہ حق کی فضا چلے گی، پرچم حق کا لہرائے گا، باطل کی ہوا رک جائے گی، پورے عالم کے مشام میں حق کی خوشبو آئے گی. حمزہ کی سپر ہوگی، پیغمبر کا ماما ہوگا، دوش پہ رضا علی کی ہوگی، ہاتھ میں تلوار ہوگی، ذوالفقار حیدری ہوگی، پشت کعبہ پہ ہوں گے، سے پیٹھ لگائے ہوں گے پشت سے، اور اس کے بعد ایک آواز آئے گی کہ جعل الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا، حق آ گیا اور باطل تو مٹے گا ہی، اور باطل کو مٹنا ہی تھا. بس اب اس کے بعد حق کا یہ نمائندہ، پیغمبر کا یہ لال، علی کا بیٹا، فاطمہ کا نور نظر، حسین کا کے خون کا منتقم، حسن کے اوپر ہونے والے مظالم کا انتقام لینے کے لیے بیٹا جب آئے گا تو بس پھر اس کے بعد کائنات میں صرف ایک صدا بلند ہوگی، اور وہ ہوگی تکبیر کی، اور وہ ہوگی کامیابی کی، اور وہ ہوگی حق کی، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے یہ بیٹا ان مزارات کی تعمیر کرے گا اور ظالمین کو کیفر کردار تک پہنچائے گا. کچھ کی قبروں کو کھود کر بھی سزا دی جائے گی، کچھ کی رجت ہوگی تو ان کو سزا دی جائے گی، اور کچھ کو حکومتوں سے اتار کر کے ان کے ظلم اور ستم اور جور اور تکبر کے تمام محلوں کو چور چور کر دیا جائے گا. ہم منتظر ہیں مولا، بسم اللہ کیجئے، اجازت اللہ کی آپ کو ملے اور آپ پڑھیے نصر من اللہ و فتح قریب الا ان حزب اللہ هم الغالبون. مولا آپ کی قدم خاک ہم کو مل جائے تاکہ ہم انہی روزوں کی تعمیر کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیں. ہماری توفیق یہی ہمیں مل جائے کہ ہم جا کر اپنے ہاتھوں سے ان روزوں کی تعمیر کریں. مولا طاقت اور قوت دیجیے کہ باطل سے ٹکرائیں اور ان ظالمین کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیں. مولا کیسے کہیں
کہ کیا اذیت آپ کو ہو رہی ہوگی. جس طرح سے کربلا کے سلسلے میں آپ کہتے ہیں کہ اے میرے جد میں خون کے آنسو روتا ہوں، تو کیا خون کے آنسو آپ نہ روتے ہوں گے کہ امام حسن کی قبر کے اوپر سائبان تک نہیں؟ کیا آپ نہ روتے ہوں گے کہ امام زین العابدین جیسے مظلوم امام کے قبر کے اوپر سائبان نہیں؟ کیا آپ گریہ نہ کرتے ہوں گے کہ امام محمد باقر اور جعفر صادق کی قبر جو ہے کھلی ہوئی ہے، جناب ام البنین کی قبر کھلی ہوئی ہے، جناب فاطمہ زہرا کی قبر کا پتہ نہیں ہے؟ اے مولا آپ آ جائیے تاکہ ہم کو اس قبر کا پتہ چل جائے کہ جہاں پیغمبر کی لخت جگر، پارے جگر پیغمبر دفن ہیں، ہم اس قبر کا طواف کریں اور بوسہ دیں اور اس کے اوپر ویسا ہی مقبرہ بنائے جو ان کی شایان شان ہے. اے مولا یہ دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے اور ہم سے زیادہ آپ کو تکلیف ہے کہ آپ یہ فرائض انجام نہیں دے پا رہے. مصلحت خدا اور خدا کے طرف مومنین آپ کے منتظر ہیں. خدا آپ کو کامیابی دے گا جیسے ہی آپ قدم بڑھائیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے گا. مولا آپ کے آنے سے پہلے تمہیداً اگر ہم اس جہاد میں بقی کی تعمیر نو میں اپنے آپ کو لگا چکے ہیں تو مولا کامیابی ہمیں آپ دلوائیے. آپ کی ایک نظر کرم ہو جائے گی تو پوری دنیا پلٹ کے رہ جائے گی. آپ حجت خدا ہیں، صاحب امر ہیں. آپ کو آپ کے جد کا واسطہ ہماری تعزیت کو قبول کیجیے. ہماری شرمندگی ہے کہ ہم آپ کے جد کے روزے کی تعمیر نہ کر پائے اور ایک صدی گزر گئی. ہمیں افسوس ہے کہ حالات ہمارے لیے ایسے نہ تھے، لیکن اب ہمارے حالات کو ہموار کر دیجیے. آپ کو حسین کی پیاس کا واسطہ، عباس کے بازوؤں کا واسطہ، جناب زینب کی چادر کا واسطہ. اور مولا ہم نفرت کرتے ہیں اور تبرہ کرتے ہیں اور برات کرتے ہیں دشمنان اہل بیت سے، دل سے برات کرتے ہیں. ہمیں اس عزم اور ارادے میں کامیابی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد